آپ کیا چاہتے ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر بھی وہ ناراض بلوچوں کی طرح یا پی ڈی ایم کی طرح وہ بھی پہاڑوں پہ چڑھے؟ آج پریس کانفرنس میں عطا تارڑ صاحب فرما رہے تھے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کے نام پر اسلام کارڈ کھیلا جا رہا ہے. تو یہ اسلام کارڈ، عورت کارڈ جب آپ کھیلتے ہیں تو تب آپ کو سمجھ میں نہیں آتی؟ عورت کارڈ کھیلتے کھیلتے آپ لوگ فارم 47 پر آ گئے ہیں. عمران خان صاحب کو اس ادارے سے نہ تو کوئی ذاتی طور پر کوئی فائدہ پہنچا ہے، نہ عمران خان صاحب کو کوئی تنخواہ ملی ہے، نہ عمران خان صاحب کے نام پہ کوئی زمین منتقل ہوئی ہے. اگر میں یہ کہوں گا، پھر کہوں گا، میڈیا کے توسط سے آپ لوگ انتظار کریں، انشاءاللہ یہ چیزیں ساری پلٹ کے آپ کے پاس واپس آئیں گی. آپ کا دفعہ 144 ہمارے راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے. ہم جس دن دفعہ قیدی نمبر 804 نافذ کریں گے تو پھر آپ کو چیلنج دیتے ہیں کہ جتنی فورس آپ لا کے کھڑے کر دے ہم نے باہر نکلنا ہے. کھلم کھلا ایک ڈر نہیں ہے عمران خان کا کہ وہ جیل میں بیٹھ کر ان پر حاوی ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو بار بار شرمندگی سے بہتر ہے کہ آپ ایک مرتبہ انہیں ویلکم کہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ مملکت کا نام بدنام نہ کریں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صحافی حضرات، آپ کے تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. جیسا کہ آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ آج جوڈیشل مرڈر کیا گیا، آج انصاف کا قتل عام کیا گیا، جوڈیشل ایکٹیویزم کی گئی، جس کے نتیجے میں القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان صاحب کو 14 سال سزا دی گئی اور بشرا بی بی کو 7 سال سزا دی گئی. آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ القادر یونیورسٹی عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑے ویژن کے تحت بنائی. عمران خان صاحب کا خواب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، تعلیمات کے مطابق، اسلام کے تعلیمات کے مطابق ملک کے فیوچر لیڈرز کی اس یونیورسٹی کے تھرو، اس یونیورسٹی کے تعلیمات کے تھرو ان کی گرومنگ ہو، ان کی ڈیولپمنٹ ہو، اور پھر اس انسٹیٹیوشن کے تھرو مزید انسٹیٹیوشنز پی ٹی آئی نے بنانے تھے پورے پاکستان میں. عمران خان صاحب کو اس ادارے سے نہ تو کوئی ذاتی طور پر کوئی فائدہ پہنچا ہے، نہ عمران خان صاحب کو کوئی تنخواہ ملی ہے، نہ عمران خان صاحب کے نام پہ کوئی زمین منتقل ہوئی ہے. تو یہ ایک سیاسی مذموم مقاصد کے لیے عمران خان صاحب کو سزا دی گئی، لیکن پوری قوم عمران خان کے پیچھے ڈٹ کر کھڑی ہے. اور ہم پی ٹی آئی کی طرف سے، مرکز کی طرف سے جو بھی لائے عمل آئے گا، ہم بھرپور پروٹیسٹ بھی کریں گے. آج صرف اور صرف صوبائی آفس میں ہمارا مشاورتی میٹنگ تھا، ہم نے لائے عمل تشکیل دینا تھا، لیکن فارم 47 کی رجیم اتنی ڈر گئی ہے کہ پولیس کی باری نفری ہمارے صوبائی آفس کے سامنے موجود ہے، اور ہمارے جمہوری اقدار کو پامال کرتے ہوئے وہ صوبائی آفس بھی پہنچے، ہمارے کچھ ساتھیوں کو نیچے بھی لے کر گئے، گرفتاری کرنے کی کوشش کی. لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے کارکن ہیں، ہم نہ جھکیں گے نہ بکیں گے، انشاءاللہ ڈٹ کر کھڑے رہیں گے. ہم اعلیٰ عدلیہ میں اپیل بھی کریں گے اور انشاءاللہ عمران خان بہت جلد سرخ. آج جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے محبوب چیئرمین عمران خان صاحب، ان کی شریک حیات بشرا بی بی کو بدنیتی پہ سیاسی بنیادوں پہ سزا سنائے گی، اس کے ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف بلوچستان 3 بجے ہم نے یہاں پہ، یا ہمارے دفتر سے ہم نے تمام ہمارے پارٹی قیادت نے یہاں پہ پہنچنا تھا، ہمارے ورکرز نے پہنچنا تھا. اس سے پہلے سرکار پہنچ گئی. آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں پورے علاقے کو انہوں نے گھیرے میں رکھا ہوا ہے. یہاں پہ درجنوں کے حساب سے پولیس اور پولیس کی گاڑیاں ہیں. ایس پی، ڈی ایس پی، ایس ایچ او رینک کے افسران یہاں پہ آئے ہیں، اور وہ کہہ رہے کہ دفعہ 144 نافذ ہے. ڈی سی صاحب نے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے. تو 1973 آئین کہاں ہے کہ ہمیں پرامن احتجاج کا حق بھی حاصل نہیں ہے. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ 190 ملین فنڈ یہ اسٹیٹ بینک میں پڑی ہوئی رقم ہے. اس رقم سے 10 ارب روپے گورنمنٹ کو منافع آیا ہے، انٹرسٹ اس کی آئی ہوئی ہے. اس سے پاکستان تحریک انصاف کے محبوب چیئرمین وزیر اعظم عمران خان کو ذاتی طور پر کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے. اس کے باوجود جو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بنائی گئی ہے، وہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس پہ ہماری جان مال اولاد قربان، اس کی سیرت، صحابہ کرام، انبیاء کرام کی زندگیوں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں کس طرح گزاری، وہاں پہ ہمارے آنے والے نسل کو ان سے روشناس کیا جا رہا ہے. 14 سال عمر قید ہے.
اور اس طرح جج سے سزا دی گئی ہے جو اہل ہی نہیں ہے کسی کو سزا دینے کا. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف لائر فورم ہم اعلیٰ عدلیہ سے، ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے اور ہم ہر حد تک جائیں گے. کوئی یہ کمزوری نہ سمجھے. ہم نے آپ کو پروف کر کے دیا بلوچستان میں 8 نومبر کو اور اسلام آباد میں 26 نومبر کو. عمران خان کے ٹائیگر، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، جب ہم نے عہد کر لیا کہ ہم نے باہر نکلنا ہے، آپ کا دفعہ 144 ہمارے راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے. ہم جس دن دفعہ قیدی نمبر 804 نافذ کریں گے تو پھر آپ کو چیلنج دیتے ہیں کہ جتنی فورس آپ لا کے کھڑے کر دے ہم نے باہر نکلنا ہے. ہم پرامن شہری ہے، ہم آئین کو فالو کرنے والے شہری ہے. خدا را پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو، ورکر کو، قیادت کو دیوار سے نہ لگائے. ہم بار بار یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں، ہم بار بار یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ریاست اور ریاستی اداروں کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں. اس کے باوجود پھر اس طرح جو پولیس آتی ہے، اس طرح جو فارم 47 کا پی ڈی ایم کا گورنمنٹ یہاں سے صوبائی حکومت کو کیوں ہمیں اس طرح تنگ کیا جا رہا ہے؟ ہمیں کہہ رہے کہ آپ یہ دفتر بند کر دے، آپ کو دفتر کھولنے کی اجازت نہیں ہے. خدا کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کو آپ نے اسپیس دیا ہے، ہمیں بھی وہ اسپیس چاہیے. ہمارا بھی وہ سیاسی جمہوری حق ہے. ہم آپ کو بارہا یقین دلانا چاہتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ورکر بھی وہ ناراض بلوچوں کی طرح یا پی ڈی ایم کی طرح وہ بھی پہاڑوں پہ چڑھے؟ ہم آئین کے اندر سیاسی پروسیس، سیاسی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں. تمام پارٹیوں کے لیے جو حق ہے وہ ہمارے لیے بھی وہ حق ہونا چاہیے. میں اسی کے ساتھ آپ میڈیا کا، آپ ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ سب ساتھیوں اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں، ہمارے ایسب کے نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور یوتھ کے نوجوانوں کو یہاں سے پولیس نے ان کو ہراساں کیا گیا جس کے ہم پرزور مذمت اپنے اللہ کا، اس کے بعد اپنے صحافی حضرات کا کہ آج آپ لوگ اگر نہیں آتے تو شاید آج ہم ناحق جیلوں میں ہوتے. جیسے کہ میرے سینئر ساتھیوں نے آپ لوگوں کو کھل کے بتایا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا ظلم کریں کہ کل کو آپ سہ سکیں، کیونکہ یہ پلٹ کے آئے گا. ہم نے یہ چیزیں اپنے دلوں میں رکھی ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے، ہمارے کپتان کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے. یہ اسلامی جمہوریہ ملک میں جو کہ اسلام کے نام سے بنا، اس میں ناانصافی ہو رہی ہے. تو ہم کس کا دروازہ کھٹکائیں؟ ہم کہاں جائیں؟ 14 سال سزا عمران خان کو، اس کی اہلیہ کو 7 سال، یہ تو آپ نے عمر قید سزا دے دی، وہ بھی ایک ناحق، ایک بوگس کیس میں. مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو بھی برداشت کریں گے، ہم اس کو بھی سہ لیں گے. مگر میں یہ کہوں گا، پھر کہوں گا، میڈیا کے توسط سے آپ لوگ انتظار کریں، انشاءاللہ یہ چیزیں ساری پلٹ کے آپ کے پاس واپس. میرا نام مہوش جنجوا ہے، میں جنرل سیکرٹری وومن ونگ بلوچستان ہوں. القادر ٹرسٹ ایک بوکس کیس ہے جو ہماری سینئر قیادت نے ویسے ڈیٹیل بتا دی آپ لوگوں کو کہ وہ ایک بوکس کیس ہے. بوکس کیس کی 3 مرتبہ انکوائری ہوئی اور تینوں مرتبہ کلیئرنس آئی. 3 مرتبہ فیصلہ محفوظ ہوا اور تینوں مرتبہ مؤخر کیا گیا. کیا یہ کھلم کھلا ایک ڈر نہیں ہے عمران خان کا کہ وہ جیل میں بیٹھ کر ان پر حاوی ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو بار بار شرمندگی سے بہتر ہے کہ آپ ایک مرتبہ انہیں ویلکم کہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ مملکت کا نام بدنام نہ کریں، اور اسلام کے نام پر جو ڈھونگ، جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اسے بند کریں. خدا را آپ کی آنکھیں بھی بند ہونی ہیں، ان آنکھوں پر مٹی بھی ڈلنی ہے، اور اس مٹی ڈلنے کے بعد جو آپ کا احتساب ہونا ہے اس میں نہ آپ کے ریاستی ادارے آئیں گے، نہ آپ کی ریاست آئے گی. وہاں پر صرف اور صرف آپ اور اللہ کھڑے ہوں گے، اور پھر آپ جو جواب دیں گے وہ نہیں دے سکیں گے. جو اب آپ کر رہے ہیں کل آپ وہ جواب نہیں دے سکیں. خدا را اسلام کے نام پر یہ ڈرامہ بند کریں. آپ لوگ آج پریس کانفرنس میں عطا تارڑ صاحب فرما رہے تھے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کے نام پر اسلام کارڈ کھیلا جا رہا ہے. تو یہ اسلام کارڈ، عورت کارڈ جب آپ کھیلتے ہیں تو تب آپ کو سمجھ میں نہیں آتی. عورت کارڈ کھیلتے کھیلتے آپ لوگ فارم 47 پر آ گئے ہیں. ہم اسلام کے نام پر کھیلیں گے؟ آپ لوگوں کو شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے؟ نہ آپ لوگ عورت کا لحاظ کرتے ہیں، نہ آپ لوگ مرد کا لحاظ کرتے ہیں. جس جگہ پہ آپ لوگوں کو سپیس ملتا ہے آپ لوگ گھس جاتے ہیں. بے عزتی آپ لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ کیا ہوتی ہے. خدا را اپنا یہ ڈرامہ بند کریں اور ہمیں ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے اتنا مجبور نہ کریں کہ ہم کھلم کھلی ہر چیز کی خلاف ورزی کرنے پہ مجبور ہو جائیں. آخر ہماری بھی کوئی عزت ہے، ہمارے چیئرمین کی بھی کوئی عزت ہے، ان کی اہلیہ کی بھی کوئی عزت ہے، اور وہ عزت اللہ تعالیٰ نے دی، آپ لوگوں نے نہیں دی، نہ آپ لوگ لے سکتے. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. تھینک یو.